ہوائیں چل رہی ہیں آج کل -1 فارمولے کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے، اس ٹرم کا بہت زیادہ استعمال بھی کیا جا رہا ہے، اور اسی بات کی تردید کرتے ہوئے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ جمہوریت میں کبھی -1 فارمولا ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ یہ انہوں نے عجیب سی بات گھڑ لی ہے، وہ اشرف قاہرہ صاحب نے اپنے ایک تقریر میں کہہ دیا تھا کہ یہ -1 فارمولا بھٹو صاحب کے دور میں بھی چلا تھا کہ پیپلز پارٹی تو بہت اچھی ہے لیکن بھٹو صاحب اس میں نہ ہو دین۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بینظیر کے دور میں بھی چلا تھا کہ جی پیپلز پارٹی بہت ٹھیک چل رہی ہے لیکن اگر اس میں بینظیر نہ ہو، اگر بانی ہی نہ ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اشرف قاہرہ صاحب اپنے ایک سپیچ میں کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بہت بہتر جماعت ہو سکتی ہے اگر اس میں آصف علی زرداری نہ ہو۔ لیکن بھائی ان کو یہ بندہ پوچھے یہ کس دور میں چلا ہے، خود ساختہ باتیں کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی بھٹو کے بغیر کیسے کیا تھی، وہ بندہ اس کو بانی تھا۔ پیپلز پارٹی بینظیر کے بغیر کیا تھی، ہر زرداری کے بغیر تو کچھ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی انہوں نے خود ہی کو مسائل گڑے ہیں کہ خود ہی کہہ رہے ہیں ابھی تک کوئی واضح مسائل کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب یقیناً آپ نے بات کی کہ اگر بھٹو صاحب نہ ہو تو یہ جو کہا گیا تھا -1 فارمولے کے حوالے سے کہ اگر بھٹو صاحب نہ ہو تو پیپلز پارٹی بہت بہتر کام کر سکتی ہے، کس نے کہا ہے؟ یہ تو انہوں نے کہا ہے نا، اپنے ہی لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم بات کرتے ہیں زرداری صاحب کے حوالے سے، ان کی موجودگی جو ہے، ان کی قیادت کو سنبھالنا، کو چیئرمین ہونا، آپ سمجھتے ہیں کس حد تک اہم ہے، کس حد تک سود مند ہے پیپلز پارٹی کے لیے؟ دیکھیے جی، آپ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو جب تک زندہ تھی اس وقت زرداری کا کوئی وجود نہیں تھا جی، وہ صرف ان کے خامند تھے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ اگر کوئی کام تھا تو بیک ڈور میں تھا ان کا کام۔ اب اگر ان کی کوئی سیاسی خدمات دیکھی جائیں یا سیاسی ان کے کوئی تجزیے دیکھے جائیں یا کچھ بھی دیکھیں، وہ تو ہر بچے کو پتا ہے، وہ تو ایک حادثاتی طور پہ سامنے آ گئے۔ اچھا، اور وہ سیاست میں اپنے آپ کو وہ سیاست کا ایک بہت بڑا باپ سمجھنے لگ گئے۔ اچھے سیاستدان آپ سمجھتے ہیں وہ بے نظیر بھٹو کی جگہ لے سکتے ہیں؟ بینظیر بھٹو کی آصف علی زرداری اب مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، وہ کیسے جگہ لے سکتے ہیں؟ اچھا، میں نے کہا وہ ایک حادثاتی طور پہ آ گئے اور ان کے اوپر یہ مجبوری پڑ گئی۔ سمجھتے پیپلز پارٹی میں ایسے جو ہے وہ جیت سیاستدان موجود تھے کہ جو ٹیک اوور کر سکتے تھے؟ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ بہت بڑے لوگ تھے پیپلز پارٹی میں۔ اچھا، یہ آپ سب ہم نے کہا کہ حادثاتی طور پہ آ گئے ہیں اور وہ ملک کو چلا رہے ہیں، پتہ نہیں ملک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، پتہ نہیں اس کو کون چلا رہا ہے۔ اچھا، بہرحال زرداری پارلیمنٹ آپ سمجھتے ہیں چلا رہی ہے اس کو، گیلانی صاحب چلا رہے ہیں ملک کو؟ ہاں، کوئی ملے جلے جذبات ہی ہیں اس طرح کے۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ نہ ہی مجھے سمجھ آتی ہے پارلیمانی نظام ہے نہ صدارتی نظام۔ دیکھ لیں، ایک ملک کا وہ ایک پریزیڈنٹ ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پارلیمانی نظام کس طرح چل رہا ہے، تو ہم لوگ کیا سمجھا سکتے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی اس بات کو واقعی مانتے ہیں، وہ تو مانتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری بہت ہی موضوع جو ہے وہ صدر ہیں۔ وہ نہ مانیں گے تو کون مانے گا؟ اچھا، وہ مانے، ان کا ماننا ضروری ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم رحمان ملک صاحب کا نام بھی وضو کر کے لیتے ہیں، تو زرداری صاحب کا نام لینے سے پہلے پتہ نہیں وہ غسل کرتے ہوں گے۔ اچھا، چلیں، یہ آپ نے جو ہے وہ رائے جو آپ نے اس حوالے سے دی ہے، اور ہم بات کریں گے ناظرین اپنے جو ہے وہ اگلی ہیڈ لائن کی جانب چڑھتے ہیں، اور وہاں پہ اب اس وقت جو دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہوا ہے وہ ہے رمضان کے حوالے سے جو مہنگائی بڑھ رہی ہے رمضان بازاروں میں، جو کہ خود ساختہ ذخیرہ اندوزی بھی کی جاتی ہے، خود ساختہ جو کمی پیدا کی جا رہی ہے اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے۔ رمضان بازار ہر چیز مہنگی، سستا آٹا چینی غائب، لمبی قطاریں اور لڑائی کے ساتھ مار کٹائی بھی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چھاپے، 48 گھنٹوں میں شکایت دور کرنے کی ہدایت، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہر میں آنے والے آٹے کے ٹرکوں پر لوگوں نے ہلہ بول دیا گیا اور متعدد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ دکانداروں نے آلو، پیاز، سیب، کیلے کے منمانے ریٹ مقرر کر دیے۔ رات گئے ڈی سی او کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس، اور وزیر اعلیٰ کا سٹالز پر رش دیکھ کر اظہار ناراضگی، قطاریں ختم ہونے تک دورے جاری رکھوں گا وزیر اعلیٰ۔ خالد صاحب، یہ بھی آج کل کافی جو ہے وہ ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے، عوام شدید مشکلات کا شکار ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بلکہ میں کہوں کہ لگتا ہے کہ رمضان سے پہلے کے حالات کچھ بہتر تھے، اب رمضان کے بعد جب اتنے اقدامات بھی کیے ہیں حکومت نے، حالات مزید خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ بلکہ میں بھی کل جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہی کچھ جو ہے وہ سودا سلف لینے گیا تو میں بھی مایوس ہی لوٹا، کیونکہ میں نے کہا کہ وہ جیب پر جو ہے وہ گراں گزر رہا تھا کافی حد تک۔ اچھا، اب بات کی جاتی ہے کہ چیزیں تو سستی تو بعد میں ملیں گی جب وہ موجود ہوں گی، چیزیں تو ہیں ہی نہیں۔ ہم اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے اکنامک سروے کے مطابق کہ بہت پہلے الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا کہ چینی کا بحران پیدا ہونے والا ہے، آٹا بھی کا مسئلہ بھی سامنے آئے گا، لیکن اس سے پہلے اقدامات نہیں کیے، اب آگے رمضان میں شور مچانا شروع کر دیا۔ علی حیدر صاحب، مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان میں آٹا چینی کیوں نہیں ہے؟
کیا اس ملک میں کوئی کاشت کرنے کے لیے زمین نہیں ہے؟ کیا اس ملک میں موزوں موسم نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں نہیں ہے کہ جو ذمہ دار گنا اگاتا ہے اس کو چینی نہیں ملتی، جو گندم اگاتا ہے اس کو آٹا نہیں ملتا؟ کیا وجہ ہے؟ بڑا خوبصورت نہری نظام ہے، چار موسم ہے، ہر طرح کی کاشت کے لیے زمین ہے، انڈیا سے بڑا ہمارے پاس پنجاب کا حصہ ہے جہاں پہ ہم کاشتکاری کرتے ہیں، ان سب کے باوجود یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ اس میں اب جو میں مسئلہ بتاتا ہوں ہوا آپ ہے کو کیوں نہیں ہے، جی استحصال ہو رہا ہے عوام کا، عوام کا، محنت کشوں کا، مزدوروں کا، دہقانوں کا۔ وہ جو منڈیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت چھوٹے قسم کے جو ان کے جو آڑتی جن کو آپ کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی سطح پہ کسانوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہے گورنمنٹ کی سطح، وہ اپنی سطح کا استحصال کر رہا ہے، اور کسان بیچارہ خودکشی سے بچنے کے لیے، اپنی موت، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، وہ جس طرح کے اس کو حالات میسر آتے ہیں، قرضہ اٹھا کے، لوگوں سے پکڑ دھکڑ کے وہ کاشتکاری کرتا ہے، گنا اگاتا ہے، لیکن آج اس کو شوگر نہیں مل رہی، چینی نہیں مل رہی، گندم اگاتا ہے، اس کو لائنوں میں لگنا پڑ رہا ہے۔ جو بھی چیزیں پاکستان میں پیدا ہو رہی ہیں، افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے یہ سب ہماری غریب ناس اپنی ہیں، ہم اپنے ملک میں پیدا کر رہے ہیں، لیکن اب اس میں بھی ہم کافی حد تک، پہلے تو ہم کافی حد تک خود کفیل تھے گندم کی پیداوار میں، چینی کے لحاظ سے، لیکن اب یہ بھی چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی، کاشتکار کافی حد تک مایوس ہو گیا ہے۔ اس لیے ہو رہا ہے کہ گنے کی فصل ہوتی ہے 11 مہینے کی، ٹھیک ہے، 11 مہینے کسان کو ایک جو گنے کا جو اس کو زمین میں اگاتا ہے اس کو 11 مہینے وہ بلاک رکھنی پڑتی ہے، اس کو پالنا پڑتا ہے، 11 ماہ اس کے اوپر پیسے لگانے پڑتے ہیں۔ شوگر ملوں والے آگے گنڈے بیٹھے ہیں، وہ کسی بھی کسان کو بالکل نقد پیسے نہیں دیتے، اور دیتے بھی ہیں تو قسطوں میں دیتے ہیں، ذلیل کر کے دیتے ہیں۔ اور پھر پاکستان میں جتنے بھی شوگر مل مالکان ہیں وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، سیاست میں ہوتے ہیں، اپنے علاقوں میں دھکے سے، گنڈا گردی سے ٹرالیاں رکھوا کے کسانوں سے گنا اتروا لیتے ہیں اور مرضی سے ان کو پیسے دیتے ہیں۔ کسان ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے گنا اگانا چھوڑ دیا، وہ سال میں 2 فصلیں لیتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں مکئی لگا لیتا ہوں، گندم لگا لیتا ہوں، اور گندم کے ساتھ گورنمنٹ ایسے کوئی بلیک ہینڈ ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے یہ کیا ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ پاکستان اتنی گندم پیدا کرتا ہے، اتنی گندم پیدا کرتا ہے، وہ جاتی پتہ نہیں کدھر ہے، پتہ نہیں وہ جنتیں بھیج دیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں جاتی ہے۔ اچھا، لاسٹ ٹائم جب وزیر اعلیٰ پنجاب نے خاص طور پہ کہا تھا کہ گندم کا ایک دانہ بھی ایسا نہیں ہے جو حکومت نہیں خریدے گی، تمام کی تمام گندم خریدی جائے گی، اور ریکارڈ گندم پیدا ہوئی اس دفعہ، اور اب پھر آٹے کی قلت کا ہمیں سامنا۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو پوچھنا چاہوں گا آپ سے، منظور بٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ چینی کا خود ساختہ بحران پیدا کیا جا رہا ہے، چینی کا بحران ہے نہیں، خود ساختہ قلت پیدا کی جا رہی ہے، اور حال ہی میں طارق صاحب حال ہی میں جو ہے وہ 3 لاکھ ٹن جو چینی ہے وہ امپورٹ کی گئی ہے۔ اگر تو خود ساختہ بحران پیدا کیا گیا ہے تو اس کو ریکور کرایا جائے، پھر امپورٹ کیوں کی جا رہی ہے؟ کوئی خود ساختہ بحران پیدا نہیں کیا گیا، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں گنے کی پیداوار بہت کم ہو رہی ہے کیونکہ یہ استحصال کر رہے ہیں۔ بحران واقعی ہے بحران ہے، لیکن یہ ان کو کنٹرول کرنا چاہیے نا، یہ کیوں کسانوں کا کیوں اس طرح حق تلفی کر رہے ہیں؟ وہ جو ایک سرکل ہے، ایک پروسیس ہے جس سے کسان کا گنا اگانا اور پھر شوگر مل میں جانا، اس سرکل کو آپ سمجھتے ہیں پہلے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ کاشتکار کو مراد بھی دینی چاہیے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے ہمسایہ ملک کی تو ہمسایہ ملک میں کاشتکاروں کو اس حد تک مراد دی جاتی ہیں کہ وہاں پر جو ہے ان کو بجلی بھی انتہائی سستے نرخوں میں فراہم کی جاتی ہے، کھاد کی تقریباً جب تک یہ جو استحصالی طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، کسان طبقہ ہے، ذمہ دار طبقہ ہے، جب تک یہ ان کو مراد نہیں دیں گے اور جب تک انصاف پہ مبنی ان کے ساتھ کوئی ایسا بھی کاروباری لین دین نہیں کریں گے، اس وقت اس ملک میں بحران ختم نہیں ہو سکتا۔ جب جس چیز کا موسم آئے گا، چینی کا موسم آئے گا، چینی کم شارٹ ہوگی، آٹے کا موسم آئے گا، آٹا شارٹ ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں انصاف پہ مبنی ان لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ملک کو چلا رہے ہیں، بالکل صحیح، اور کون چلا رہا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا طارق صاحب، ہم بڑھیں گے اپنی اگلی ہیڈ لائن کی جانب۔ روزنامہ ایکسپریس سے ہمارے پاس ہیڈ لائن ہے اور وہ ہے چھیڑی گئی بحث غیر ضروری اور لا حاصل ہے۔ ججوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ججوں کی تقرری کے لیے گورنر رائے دینے میں وزیر اعلیٰ کے مشورے کا پابند ہے۔ شہباز شریف، آئین میں گورنر کا کردار مشاورتی ہے، مجوزہ ججوں کے طرز عمل اور کردار پر رائے دینے کے لیے قوائف وزیر اعلیٰ سے ہی لے گا اور دونوں کو تقرر روکنے کے لیے اختیار ہے۔ نہ صرف تقرر صدر اور وزیر اعظم کے
کرتا ہے. سفارشاتی اختیارات چیف جسٹس کو حاصل ہیں اور قوم ایسے ادارے تعمیر کرے جو اقربا پروری اور کرپشن کے خلاف دیوار بن سکیں. اسی حوالے سے غالب صاحب جو ایک ہاٹ لائن ہے وہ روزانہ خبریں میں ہے کہ ججوں کی تقرری